بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی حکیم خواجہ محمد صہیب الرحمن روحانی علاج گاہ اینڈ ہجامہ سینٹر سے آپ کی خدمت اقدسہ میں ایک انمول وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے میری پہلے والی ویڈیوز بھی آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ تمام بہن بھائیوں کو ہمارے اس چینل اس پیج کے اندر خوش آمدید۔ بہت سارے لوگوں کو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں اور بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں۔ آپ سب یہ سمجھ لیں کہ کسی بھی بیماری کا تعلق جو ہے انسان سے، وہ اللہ کے حکم کے اوپر ہے۔ اور ایک چیز جو میں نے سب سے زیادہ نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ بیماریوں کے اسباب کیا ہیں۔ وہی ایک تو یہ ہے کہ آپ بیماریوں کے سبب سے اگر سائنسی طور پر دیکھیں، ایک ذاتی طور پر دیکھیں، تو آپ کی غذائیں ناقص ہیں۔ اور دوسری سب سے بڑی بات، بے ڈھنگے ٹائم پہ بے ڈھنگا کھانا پینا۔ ان چیزوں کا آپس میں جوڑ نہیں ہوگا۔ جیسے پراٹھا کھانے کے بعد بوتل، جوڑ نہیں ہے، اس میں گھی ہے، جم جائے گا، گلا خراب ہو جائے گا، اس پہلو پہ آپ نہیں سوچ رہے۔ صحت کے جو اسلوب اور اسباب ہیں وہ اختیار کریں۔ آپ نے لکڑ پتھر سب کچھ ہضم کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو اتنا ہوم ورک بھی چاہیے۔ اور ایسی غذائیں، جنک فوڈ، جن کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے بلکہ الٹا نقصان ہے، پیزا، فاسٹ فوڈ، کولڈ ڈرنکس اور اس کے علاوہ سافٹ ڈرنکس وغیرہ، ان کا فائدہ نہیں ہے، البتہ نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ ایک تو آپ کے گردوں میں پتھریاں بننا شروع ہو جائیں گی، پتوں میں پتھریاں بننا شروع ہو جائیں گی، اور یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جو فل جا کے ہضم ہو جائیں۔ ان کے ہضم ہونے میں بھی بہت وقت لگتا ہے۔ اللہ رب العزت سے یہ ہر لقمہ جو اندر جاتا ہے، اب اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو سمجھے کہ حکم ہوتا ہے کہ اس نے آیا پیٹ کے اندر جا کے بیماری بننی ہے یا اس نے آپ کی صحت کو فائدہ دینا ہے، یہ سارے اللہ کے حکم کے منتظر ہیں۔ اور اللہ کے احکامات کیا ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے کھانے کی دعا پڑھ لی جائے، جو ہم نہیں پڑھا کرتے۔ آپ نے ایک کام کرتے ہوئے اس کے مالک کو، اس اللہ کو یاد نہیں کیا تو وہ آپ کے ساتھ خیر خواہی کیسے کرے؟ ویسے اللہ حکیم ہے، دیکھتے ہیں جب تک اس بندے کو چلانا ہے وہ صحت دیتے رہتے ہیں، لیکن آپ ہمیشہ ہی نافرمانی کر رہے ہیں۔ کتنا بھی بڑا حلیم ہو، کتنا بھی بڑا درگزر کرنے والا ہو، ایک وقت آتا ہے کہ اس کی پکڑ آتی ہے۔ تو سب سے پہلے سنت کے مطابق ہاتھ دھو لیں، اس کے بعد بسم اللہ پڑھیں، اس کے بعد کھانا کھائیں۔ اللہ کے احکام کو جب ہم پس پشت ڈال دیں گے نا، پھر ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے دونوں مسائل۔ اور بیسک سبب یہ ہے کہ اللہ کے احکام کے خلاف ورزی، جو بیماری کا ہونا آپ یوں سمجھ لیں کہ بیسک اس کا جز کیا ہے، اللہ کے احکام کے خلاف ورزی۔ اللہ نے قرآن مجید میں ایک چیز ارشاد فرما دی ہے، وہ کیسے ہم اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، آپ سمجھیں۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کھانا اس انداز سے کھانے کا حکم دیا ہے کہ مومن ایک آنت سے کھاتا ہے اور کافر دو آنتوں سے۔ اور کھانے کا اسلوب کیسے بیان کیا کہ آپ اس وقت کھانا کھانا چھوڑ دیں، حالانکہ جتنا آپ نے کھایا ہوا ہے اس سے دگنا آپ کھا سکتے ہیں۔ اتنی بھوک رکھ کے آپ نے کھانا کھانا ہے۔ جس دن آپ نے یہ رکھ کے کھانا شروع کر دیا، ہمیشہ آپ کو بھوک کی طلب رہے گی، تو معدہ بھرپور ایکٹیویٹی دکھائے گا، اپنا کام مکمل انداز سے کرے گا، اس کو اس کام کرنے میں پریشانی نہیں ہوگی، اس کے اوپر لوڈ اور بوجھ نہیں ہوگا۔ آپ نے ابھی کھانا کھایا 5-6 روٹیاں، اس کے بعد 3-4 کلو چاول کھا لیے، 5-6 کلو چپس کھا لیے، پھر آگے جا رہے ہیں بوتل بھی پی رہے ہیں، تو بھائی آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ نے یہاں تک تو بھر دیا، اب معدہ پہلے کس کو خارج کرے گا، کتنا وہ ایکسیپٹ کرے گا۔ اور سافٹ ڈرنکوں کے اندر WHO عالمی ادارہ صحت نے جو تحقیقات کی ہے، آپ اس کے اوپر دیکھیں، اس کے اوپر تحقیق کریں، ذرا دیکھیں تو صحیح
کہ فاسفورس کی مقدار اس میں کتنی زیادہ ہے، شوگر کی مقدار کتنی زیادہ ہے، اس میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ آپ یہاں تک تو بھرے ہوئے ہیں، جو چیز معدے میں ہے پہلے وہ ہضم ہوگی، اس کے بعد وہ دبی ہوئی ہے دبتی جائے گی، لیکن صحیح طرح ہضم نہیں ہوگی، بلکہ اس کے ایسے مادے جو زہریلے مادے ہوں گے آپ کو لیے نقصان کا باعث بنے گے۔ اسراف اب ہم نے کر دیا نا، اپنی صحت سے بڑھ کر اس کو بوجھ دے دیا، اور ہماری پھر ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہے، ہم نے پھر فوراً موٹر سائیکل پہ بیٹھ جانا ہے، پھر فوراً گاڑی میں بیٹھ جانا ہے، پھر ہم کہیں جا رہے ہیں۔ ہاں اگر آپ نے اتنا کھا لیا ہے تو اب اس کو ہضم کرنے کے لیے آپ کو اتنی ایکسرسائز کی بھی ضرورت ہے جو ہم نہیں کرتے۔ اب پھر اس سے بہت سارے موذی امراض جنم لیتے ہیں، مثلا بواسیر ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ قبض کی بیماری ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ جریان کا مسئلہ ہو سکتا ہے، معدہ منویہ پتلا ہو سکتا ہے، بے خوابی کی شکایت آپ کو ہو سکتی ہے، سینے میں جلن ہو سکتی ہے، اور بہت سارے اس کے علاوہ اور بہت سارے مسائل ہیں۔ ری بادی کی وجہ سے آپ کی ہڈیوں تک درد ہو سکتا ہے، درد پورے جسم میں پھیل بھی سکتا ہے، تو یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ پھر اس کے لیے پھر آپ نے دوائی لینی ہے۔ تو آپ صحت کا ایک مزاج ہمزین امتزاج اس وقت کریں کہ آپ اپنے کھانے کی چیزوں میں پرفیکٹ طریقے سے آپ بھرپور غذا لیں، لیکن وہ مختصر سی لیں جو آپ کے معدے کے اوپر بوجھ نہ بنے۔ ایک کام تو یہ، بہت سارے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں خون کی کمی کی شکایت ہے، تو اس کے لیے ایک میں وظیفہ بھی بتاؤں گا، ایک نسخہ بھی بتاؤں گا۔ نسخہ یہ ہے کہ خون کی کمی کی اگر شکایت ہو تو خون کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ 5 عدد لہسن کی توریاں سالن جب ڈالتے ہیں نا، سالن پکاتے ہیں اس میں ڈال کے کھائیں، اور سالن کو اتنا نہ پکائیں کہ اس کی تاثیر جل جائے اس لہسن کی۔ آج کل ہمیں بھون کے کھانے کا شوق ہے نا، تو بھون کے ہی کھائیں بے شک، لیکن اتنا نہ بھونے کہ اس کی تاثیر ہی مر جائے۔ ادرک بھی ہم ہر سالن میں ڈال رہے ہیں، لہسن بھی ڈال رہے ہیں، پھر بھی ہمیں خاطر خواہ فائدہ کیوں نہیں ہو رہا؟ کہ ہم کرتے کیا ہیں کہ ان کو اتنا بھون لیتے ہیں کہ ان کی تاثیر ہی مر جاتی ہے، پھر اس نے کیا جا کے فائدہ کرنا۔ خون کی کمی ہوتی کیوں ہے اب یہ سمجھیں۔ معدے کے اندر سے اللہ رب العزت نے جو جھلی بنائی ہے وہ آئرن چوسنا کم کر دیتی ہے۔ جس دن آئرن کی کمی معدے سے نکلنا بند ہو جائے گی تو اسی دن سمجھیں کہ آپ کو خون کی کمی کی شکایت شروع ہو جائے گی۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ لہسن کو اس انداز سے کھانا ہے سالن کے اندر، روٹی کے اندر، کہ اس کی تاثیر مری ہوئی نہ ہو۔ اس سے آپ کے جسم میں دوبارہ خون کی کمی، وہ جھلی جو ہے دوبارہ معدے سے اپنی آئرن کی غذا چوسنا شروع کر دے گی، اور اس کے بعد دوبارہ خون بننا شروع ہو جائے گا۔ یہ وجہ ہے۔ باقی روحانی طور پر اس کا کیا علاج ہے؟ آپ ایسا کریں، اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی اور 72 مرتبہ سورۃ علم نشرح لک صدرک، یہ والی سورت پڑھ کے پانی میں دم کر کے صبح شام پیئیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کو بہت ہی نفع ہوگا۔ ہمارے ہاں الرحمن روحانی علاج گاہ میں اللہ کی مخلوق کی خدمت کی نیت سے وظائف دم اور تعویذات دیے جاتے ہیں۔ اگر آپ بھی کسی روحانی مسئلے کا شکار ہیں اور رہنمائی کے طلبگار ہیں تو ویڈیو سکرین کے اوپر آپ کو ہمارا نمبر نظر آ رہا ہوگا، فون پر بھی رہنمائی لے سکتے ہیں۔ مثلا جادو، جنات، نظر بد، شیطانی اثرات، میاں بیوی کے درمیان لڑائی، گھریلو لڑائی جھگڑے، کاروباری مسائل، جائیداد کے مسائل، اس کے علاوہ شوگر، یرقان، کینسر، بواسیر، بے اولادی، بے خوابی، ٹینشن، ڈپریشن وغیرہ کے لیے بھی دم، وظائف اور تعویذات دیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور دنیا جہاں کی خوشیاں خیر و عافیت سے عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔